السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على أنه أعطاني فرصة لزيارة هذه الدار مدرسة بيت العلوم زندگی، وأعطاني فرصة غالية للاستفادة من شخصية عظيمة مثلكم، فجزاكم الله أحسن الجزاء. قد تعلمنا كثير منكم في هذه الأيام الأربع. علمنا أنه لازما علينا أن نسمع خطباء العرب البارعين للإتقان في اللغة العربية. صدق اللہ. سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس ادارے میں علم حاصل کرنے کا موقع دیا گیا، اور یہی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹریننگ کے ہمیں بے شمار فوائد عطا فرمائیں. پہلا سیکشن ہمارا ہوا بروز جمعرات کو 28 ستمبر کو. وہ افتتاحی خطاب اور کورس کا تعارف اس سے متعلق تھا. سب سے پہلے ہم نے ہمارے ٹرینر کو سنا اور ان کی نصیحتیں سنی، اور کورس کو سمجھایا گیا کہ کس طرح یہ کورس مکمل کیا جاتا ہے، کتنے دن لگتے ہیں، کتنا وقت دینا پڑتا ہے. ہم سے بات بھی کہی گئی کہ ہم صرف آپ کو بنیادی طریقہ دے رہے ہیں، پھر ہم کو اس پر محنت کرنا ہے. اسی طرح ناظم صاحب کی بات ہم نے سنی اور استفادہ کا موقع ملا. انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ ہمیں ہر اچھے انسان سے دوستی رکھنا چاہیے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اور وقت میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، اور دوستی بھی ایسی ہو کہ ایک دفعہ اگر ہو جائے تو تا حیات اسے باقی رکھنا چاہیے. اسی طرح آپ نے ایک بات مولانا ارشاد صاحب قاسمی کے حوالے سے فرمائی کہ طلباء کو شہد کی مکھی کی طرح ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم بھی شہد کی مکھی کی طرح ہر ایک کو جانیں گے، ہر فنون میں مہارت حاصل کریں گے. ہم بھی دعا کرتے رہیں گے اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے رہیے. اس طرح محتمم صاحب کا بھی خطاب ہوا. انہوں نے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اس سے بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں عربی، انگریزی اور دیگر زبانوں میں مہارت حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہر زبان میں ہم دین اسلام کو سمجھا سکیں. اسی طرح مولانا بلال حسنی ندوی صاحب کا یہ جملہ بھی یہاں پر ہمارے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ مدرسہ ترقی کرے، بلکہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. دوسری بات وہ تھی جو کہ ہم نے حضرت کے حوالے سے سنا ہے، اور انشاءاللہ یہ جملہ وقتاً فوقتاً ہماری رہنمائی کرتے رہے گا کہ اگر آرام ہی کرنا تھا تو گھر کیا برا تھا. اور ہمارے اساتذہ بھی یہ جملہ بار بار ہمیں یاد دلاتے رہے ہیں ان 4 دنوں میں. پھر ہم اصل ٹاپک پر آتے ہیں کہ پہلے دن ہم نے تعارف وغیرہ پیش کرنے کے بعد یہاں پر جو دیگر طلبہ تھے ان کو بھی سنا. پھر کچھ ویڈیوز ہمیں بتلائی گئی جس میں ہم نے کچھ پوائنٹ نوٹس کیے ہیں. پہلا ٹاپک جو ہے پوائنٹس ہم نے جو یہاں پر لکھا ہے وہ بینیفٹس آف لسننگ. اس کے کئی سارے اس کے ضمن میں ٹاپک ہیں: ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ، ایکسینٹ، باڈی لینگویج، نالج، رائٹ پروننسیشن. کہ جتنا ان پٹ مضبوط رہے گا اتنا آؤٹ پٹ مضبوط رہے گا. ایکسینٹ، لب و لہجہ، یعنی اس سے لب و لہجے میں ہمارے سدھار پیدا ہوگا. باڈی لینگویج، ہمارے بات چیت اور کھڑے ہونے کا انداز، یعنی مناسب طریقے کو ہم اس سے اختیار کریں گے. نالج، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. رائٹ پروننسیشن، صحیح تلفظ ہمیں ملے گا. اسی کے ساتھ ایک بات بتلائی گئی کہ لا علمی کا احساس انسان کو بہت سکھاتا ہے. پھر سننے کے 3 طریقے بتائے گئے کہ پہلا ہے کہ لکھائی دیکھیں، جو اپنے پاس نوٹس ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور ویڈیو کو سنیں گے. دوسرا طریقہ ہے کہ سب ٹائٹل کو دیکھ کر اس کو پڑھیں گے اور پھر ویڈیو دیکھیں گے. تیسرا یہ ہے کہ بغیر لکھائے اور بغیر سب ٹائٹل کے دیکھ کر سمجھیں گے. سننے کے درمیان کوئی بھی نئی بات ملے تو اس کو فوراً لغت میں تلاش کر یاد کرنے کی کوشش کریں گے. پھر 3 ٹائپس آف ویکیبلری کے بارے میں ہمیں بتلایا گیا کہ پہلے ریلیجیس، پھر کامن، پھر ماڈل، یعنی مذہبی الفاظ، عام الفاظ اور جدید الفاظ. پھر مغرب بعد کے سیکشن میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں کوئی بھی زبان کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ سمجھنا اور غور فکر کر کے سمجھنا ہے.
پھر جملے مفیدہ کے بارے میں ابن ہشام جو کہ صاحب قطر الندہ ہے ان کے حوالے سے یہ بات پیش کی گئی کہ جو زبان ادا کرے اسے جملے مفیدہ کہتے ہیں۔ تمام طلبہ سے اس دن جو 2 پرچے کا ہوم ورک دیا گیا تھا اس بارے میں سنا گیا، اس میں بھی ہم نے جو مشکل الفاظ تھے ان کو لکھنے کا ہمیں ہوم ورک دیا گیا تھا، ہم نے بھی وہ کیا ہے۔ اور ہر بات کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ دہرانا ہے، جتنے اعضاء حرکت میں رہیں گے اتنا ہمارے اسباق میں پختگی ہوگی۔ اسی طرح حضرت مولانا عبدالحق صاحب نے یہ بات بھی کہی تھی کہ کسی جگہ پر بیٹھ کر صرف سننا بہت آسان ہے اور بولنا بھی، مگر لوگوں کے سامنے آ کر اسی بات کو پیش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر دوسرے دن پہلے سیکشن میں ہمیں عربی کی کچھ ویڈیوز وغیرہ بتائی گئی، کچھ نوٹس تھے وہ ہمیں پڑھایا گیا۔ ایک بات ہمیں پتہ چلی، اس دن ہم کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے یہاں پر ایک ویڈیو بتلائی گئی تھی کہ اگر ہمیں کوئی چیز کو مؤثر انداز میں لوگوں کو سمجھانا ہے تو ڈیجیٹل طریقے سے، یعنی جس طرح ہمیں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے اچھے سے سمجھایا گیا تھا ہم لوگوں کو مؤثر انداز میں سمجھا سکتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تمام نکات ہمارے سامنے رہتے ہیں اور ان کو سامنے رکھ کر ہمیں بات کرنے میں اور اپنے جو الفاظ ہیں ان کو پیش کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بات بتائی گئی کہ طلبہ کی سب سے بڑی حرکت یہ ہے کہ عربی زبان میں آخری الفاظ کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں عربوں کی طرح۔ پھر دوسرے دن مغرب کی نماز کے بعد جو سیکشن تھا اس میں یہ بتایا گیا کہ روزانہ کے یہ جو سیکشن تھا عربی سے متعلق تھا، روزانہ کی ایک ترتیب یہ ہو کہ امام کو سنیں اور یہ دیکھیں کہ آج امام نے اتنے الفاظ نئے پڑھے ہیں نماز کے اندر، پھر اس پر غور و فکر کرے اور اس کے مطلب کو جانے۔ اسی طرح کچھ یہاں پر علمی باتیں ہیں، جیسے کہ 55 افعال ایسے ہیں جو قرآن مجید میں 11,000 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے الفاظ 7,500 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ بتلایا گیا کہ قرآن کریم میں 3 قسموں کی آیتیں ہیں۔ پہلا انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بتایا گیا ہے، جس کی مثال ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص۔ دوسرا ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ اس کی مثال ہے۔ تیسرا اللہ نے اپنی نشانیوں کو بتایا ہے، اس کی مثال ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ یہ ایسا طریقہ ہے کہ ہم قرآن سے ایسا رشتہ مضبوط کر لیں گے۔ اور اس کے بعد ہمیں مکڑی کی ایک ویڈیو بتائی گئی تھی جس میں بھی کچھ پوائنٹس ہم نوٹ کیے ہیں کہ 4 سے 6 میٹر تک مکڑی اپنا لعاب پھینک سکتی ہے اور مکڑی کے گھر میں اس کا شوہر خود محفوظ نہیں رہتا، اس لیے سب سے پہلے وہ اپنے شوہر کو کھاتی ہے پھر دوسرے کیڑوں کو کھاتی ہے۔ یہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اس کے ضمن میں یہ بات کہی گئی تھی۔ ہم براہ راست قرآن کریم سے جڑ جائیں اور ایک قرآن کو خاص کر لیں اور اس کے افعال و دیگر مضامین کو ہائی لائٹ کریں اور اس کو لغت میں تلاش کر اس کو یاد کریں۔ اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کی آواز کو ریکارڈ کریں، پھر اس کو سنیں، جو غلطی آئے اس کو سمجھیں اور درست کر کے پھر ریکارڈ کریں، یہاں تک کہ بالکل صحیح عبارت ہم پڑھ لیں۔ پھر 4 صیغوں سے مشق کریں، جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں نعبد تو جیسا یہ نعبد اس کو ہم لے لیے، پھر اس پر مشق کریں، نعبد تعبد اعبد یعبد، پھر ربنا ربک ربی ربہ، اس طرح سے۔ پھر تیسرا دن ہمارا کمپیوٹر کورس، اس کمپیوٹر لیب کی وزٹ تھی جو کہ ہم ساجد سر کے پاس گئے تھے، وہاں پر ہمیں ایپلیکیشن مینس سافٹ ویئر، اس میں کچھ پوائنٹس بتائے گئے، ایمس اینڈ آبجیکٹیو، بیسک کمپیوٹر نالج، تھیوری، انہارڈ ایکسپیرینس آف دا کمپیوٹر، امپورٹنٹ سافٹ ویئر انسٹال اینڈ انسٹال۔ پھر سلیبس کے بارے میں بتلایا گیا، انٹروڈکشن، ہسٹری آف کمپیوٹر، ایم ایس پوائنٹ، یہ ہم کو ماؤس کا استعمال سکھاتا ہے۔ پھر ایم ایس ورڈ، اس میں پاور پوائنٹ، ایم ایس ورڈ، ایکسل، یہ مین کورس ہے۔ پھر کورل ڈرا، یہ جو سافٹ ویئر ہے اس کی مارکیٹ میں بہت ڈیمانڈ ہے۔ پھر ویڈیو ایڈیٹنگ کے بارے میں ہمیں بتلایا گیا اور
کئی سارے سافٹ ویئر کے بارے میں جس سے ویڈیو ایڈٹ کی جاتی ہے اس کے بارے میں بتلایا گیا. پھر انٹرنیٹ ایک پوائنٹ تھا, اس کے ضمن کئی بات تھی, ای میل آئی ڈی, ویب سائٹ, فراڈ اینڈ سیکورٹی, موبائل ایپس اینڈ ٹرکس. پھر مسلم پورا ایپ کے بارے میں ہمیں بتلایا گیا. پھر وی پی این کا فل فارم بتایا گیا, ورچوئل پوائنٹ نیٹورک. پھر تھیوری, پروسیس, ریم, ہارڈ ڈسک, اس کے بارے میں ہمیں بتلایا گیا. پھر فلمورا, مووا بھی ہے, اس بارے میں ہمیں بتلایا گیا. پھر ایک بات ساجد سر نے بڑی اچھی بتائی کہ اسمارٹ فون ہر ایک کے پاس ہے لیکن اس کے استعمال کرنے والے اسمارٹ نہیں ہیں. اور ایک پیگاسس سافٹ ویئر بتایا کہ اس کا کوئی توڑ نہیں اور سب سے خطرناک ایپ ہے یہ ہیک کرنے کے لیے. اور ایک بڑی اہم بات بتائی گئی ہمیں کہ کوئی بھی گیم کو کانٹیکٹ کی ضرورت نہیں رہتی. جس طرح سے ہم گیم وغیرہ کھیلتے ہیں تو کانٹیکٹ مانگتے ہیں, ایسا کوئی گیم نہیں ہے جس کو کانٹیکٹ کی ضرورت رہتی ہے. پھر موبائل کے سیلفی کیمرے کو ہمیشہ بند رکھیں ورنہ ان قریب ہمارا ڈاٹا سوشل میڈیا پر پہنچ جائے گا. اس کے بعد ہم وہاں کلیم صاحب کے پاس پہنچے جدید مسجد میں. پہلی چیز ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں کو اپنا بنائیں کہ وہ آپ سے رہنمائی لیتے رہیں. اور پھر خوشخطی درست کرنے کے لیے روزانہ ایک حرف پر مشق کرانا ہی بہتر ہے, نہ کہ روزانہ 4-5 حروف مشق کرنے کے لیے دے دیے گئے. یہ بات بھی ہم نے نوٹس کی کہ یہاں پر یعنی جس چیز کا بچوں پر پریشر ہے تو پریشر کو ڈائریکٹ ختم نہیں کیا جاتا بلکہ اس پریشر کو کم کیا جاتا ہے. جیسے اگر الف کی مشق کرانا ہے تو اگر الف کے ہم کو 5 سطریں یا 5 صفحے لکھنا ہے اور دیگر طلبہ اس سے آگے بڑھ گئے تو یہاں پر جیسا دیگر طلبہ با جیم پر چل رہے ہیں, جیم پر دال پر, تو یہ جو بیچ میں با تا سا اس کو ختم نہیں کر دیے گئے بلکہ ان کی بھی مشق کرائی گئی. اور ان کی مشق اس طرح سے کرائی گئی کہ جہاں پر 5 صفحے لکھنا ہے وہاں پر 2.5 صفحے کا ان کو کام دیا گیا, نہ کہ ان کو ڈائریکٹ ان حروف کو حذف کرتے ہوئے ڈائریکٹ آگے بڑھا دیا گیا. پھر مسجد کے باہر آپ کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی, ناظم صاحب سے. انہوں نے بھی 2-3 اچھی باتیں بتائی ہیں یہاں پر جو کہ ہم نے نوٹ کی کہ کوئی بھی جائز کام شروع کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہم نے جس طرح سے مدرسے کا وزٹ کیا تھا اور جو پانی کا تالاب وغیرہ دیکھا تھا, انگور کا باغیچہ وغیرہ, تو انہوں نے بولے کہ اگر کوئی کام جائز ہے تو اس کو شروع کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. پھر تیسرے دن گرامیٹیکل سینٹینس, اس کے بارے میں ہمیں 0 کنڈیشنل سینٹینس, پھر فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ کنڈیشنل سینٹینس اس بارے میں بتایا گیا. اور آکسفورڈ جو لغت ہے اس سے مدد لینی چاہیے اس بارے میں بتایا گیا. ختم. اس کے بعد تھرڈ سیکشن میں مغرب کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ سبق کے دوران حاضر دماغی بہت ضروری ہے. جیسا کہ یہاں پر مکہ مدینہ کی ویڈیو چالو تھی تو محمد الحق صاحب نے فرمایا کہ ہم کعبے سے سیدھا جائیں گے تو ہندوستان پہنچیں گے نہیں بلکہ ایسٹ کی طرف ہندوستان ہے. تو یہ بات بھی ہمیں اچھی لگی اس لیے ہم نے نوٹ کر لی. اور پھر مسلم سیکریٹ یونیورسٹی دار ارقم, وہاں پر یہ بات بھی تھی. پھر حکمت کی بات کو ضرور لیں, الحکمت الضالۃ المؤمن. اور 5 گیئر والی گاڑی ہم کو بننا ہے, یعنی 1 گیئر پر نہیں چلنا بلکہ وقت کے حساب سے گیئر بدلنا چاہیے. اور کسی بھی چیز میں اگر ایکٹیو رہیں گے تو بہت کچھ سیکھیں گے. اور آج کا چوتھا دن تھا. آج 3 کام بتلائے گئے. پہلا کام قرآن سے تھا, دوسرا جو اسپیچز نوٹس تھی اس سے تھا, اور تیسرے حیات الصحابہ جو کتاب تھی اس سے. ان تینوں میں ہم نے جملوں کو لے کر اس کو حل کیا اور اس کے الفاظ پر غور کر کے جو جملے ہم نے اخذ کیے تھے اس سے اس پر نئے الفاظ نئے جملے بنائے. اور پھر مفتی راشد صاحب جو کہ رائے بریلی کے ہیں, ان کے حوالے سے آپ نے ایک بات کہی کہ ہم کو باغ نہیں بنانا, باغ بہت ہے بلکہ ہم کو پھول اکٹھا کرنا ہے. اسی طرح کتابیں وغیرہ بہت لکھی جا چکی ہے, ہمیں اس سے اچھی چیزوں کو لینا ہے. کوئی بھی چیز یہ سمجھ کر نہ چھوڑ دے کہ میں اسے جانتا ہوں, بلکہ آخر تک اس کے مفہوم دیکھیں کہ کیا معنی میں اس کو استعمال کیا گیا ہے. اور پھر عاجزی کسے کہتے ہیں, مثال دے کر آپ نے سمجھائی تھی کہ اگر ایک ٹرک لا کر رکھ دیا جائے جو کئی ٹن سے لدا ہوا ہو اور آپ سے کہے کہ اس ٹرک کو اٹھا کر
کہیں دوسری جگہ رکھ دو تو آپ کہیں گے کہ میں عاجز ہوں، کیونکہ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ لیکن کوئی کہے کہ یہ ٹیبل اٹھا کر رکھ دو تو یہاں پر آپ کا کہنا درست نہیں ہوگا کہ میں اس سے عاجز ہو کر کے۔ پھر صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھیں اور اپنے زندگی کو تبدیل کریں، اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ ہر سبق میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور انسان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے لیکن وہ اس کا استعمال نہیں کرتا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب جب سہولت آئی انسان کمزور ہوتا گیا۔ مولانا نے مائک کی مثال دی تھی کہ مائک آیا تو انسان نے آواز کم کر دی کر کے۔ بس یہی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔